تو میں آپ سے آج پہلا کوشچن یہ کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں، جو سفر جو ایک شخص میاں چنو میں پیدا ہو رہا ہے، وہ کہاں لائم لائٹ میں آ جاتا ہے، جس مقام پہ پہنچ جاتا ہے؟ کبھی وہ اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی کراچی کے دھکے کھاتا ہے، اور کبھی نیو یارک پہنچ جاتا ہے، ادھر بھی گاڑیاں چلاتا ہے، پینچر لگاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ نے زندگی کے رنگ دیکھے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے۔ واہ، کیا بات ہے! بے شک۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا وہ میری نہ تو کوئی ذاتی رائے تھی، نہ میری ذاتی کوئی اس کے اندر تھی کہ بھی میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں اور یہ ہو جاؤں۔ الہ الناس مجھے لے کے نکلا، رب الناس مجھے لے کے نکلا۔ میرے نا جی والد صاحب صفدر میجر آرمی کے اندر، سگنل کور کے اندر، واہ۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں اس وقت تھے، کراچی کے اندر۔ ہم نا جی کزن مقابلے میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے بڑی پوزیشن لینے کے لیے ہماری تگ و دو ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ تو جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تو مجھے نا شک ہو گیا کہ میں بیالوجی میں فیل ہو جاؤں گا، اور اگر میرے نمبر بھی کم آ گئے یا میں فیل ہو گیا، یہ کزن مجھے 24/7 موقع ڈھونڈ کے بے عزت کرتے ہی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو فن اور مزاح کی طرف تربیت ہے وہ آپ کے کزنوں سے شروع ہوئی ہے۔ ہاں ہاں۔ میں نے نا جی پتہ کیا کہ کراچی کے اندر 3 ماہ کے بعد ایگزام ہوتا تھا۔ میں وہاں گیا والد صاحب کے پاس، اور میں نے وہاں ایڈمیشن لے کے ایگزام کی تیاری شروع کر دی۔ سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا وہاں پر انگلش بی کا، تو پنجاب کا رزلٹ آ گیا، ہائی فرسٹ ڈویژن۔ واہ۔ جو سب سے زیادہ مجھے ڈر تھا بیالوجی میں، اس میں 72 مارکس سر 100 میں سے۔ اس کا مطلب ہے انگریزاں نے تانوں پہلے ہی سپاٹ کر لیا سی ہیں کہ آئی فرسٹ ڈویژن انگریزی چ دیو تاکہ ساڈے کو نیو یارک آئے۔ جی سر، جی سر۔ میرے والد صاحب تھے، میں نے بھی تھوڑی سی جاب کی پاکستان کوسٹ گارڈ میں۔ اچھا۔ یس سر، میں نے پاکستان کمیونیکیشن کے اندر بھی میں نے جاب کی۔ کوشش یہ کرتا تھا کہ میں نہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں، کیا بات ہے! خود سے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں، اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں۔ یہ ویسے نا نوجوان نسل کے لیے افتخار صاحب پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو زندگی میں پہلے دن سے یہ سوچ لو کسی پہ بوجھ نہیں بننا، جی سر۔ اپنا وزن خود اٹھانا ہے، تو پھر جا کے افتخار ٹھاکر بنتا ہے۔ یہ ہے آج کا پہلا سبق۔ سر میرے جو ٹیچر تھے نا جی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا اولاد نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کب بوڑھا ہوگا، حالات نے نہیں فیصلہ کرنا، اولاد نے فیصلہ کرنا ہے کہ باپ نے کب بوڑھا ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جائے، اس کی کمر کے ساتھ کمر ایسے ٹکا دو۔ کیا تو میں نے سوچا کہ میں ماں باپ کے اوپر بالکل نہیں بوجھ بنوں گا، میں اپنے باپ کے کمر کے ساتھ ایسی کمر لگاؤں گا کہ کبھی بوڑھا ہی نہ ہونے دوں ان کو۔ پھر میں خود ہی محنت کرتا، خود ہی جاب کرتا، کچھ نہ کچھ کام کرتا۔ ایون پاسپورٹ آفس جو تھا نا وہ کراچی میں ہی تھا، بہت کم جگہوں پر نا یہ پاسپورٹ آفس ہوا کرتا تھا۔ تو میں کوشش کرتا کہ اگر 2-2.5 گھنٹے میرے پاس فالتو ہیں تو میں پاسپورٹ آفس کے باہر وہ جو ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، فارم وغیرہ فل کر لیتا، کچھ ایسا کر لیتا، تو اپنا میں خرچہ اٹھاتا۔ میں سر ادھر سے بھی میٹرک کر گیا، ادھر سے بھی میٹرک کر گیا، ڈبل میٹرک ڈبل ہو گیا، سندھ کا بھی ہو گیا، پنجاب کا بھی ہو گیا۔ اس طرح تو سزا ہونی چاہیے۔ اس وقت تو بالکل نہیں احساس ہوتا، لیکن میں نے پنجاب کو کنٹینیو رکھا سر، وہاں پر میں نے پڑھا ایف اے تک۔ ہمارے نا جی وہاں پر ایک کرنل صاحب آئے، کرنل ادریس خان صاحب، اتنے پیارے اتنے نفیس انسان تھے سر وہ، کہ میں نا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ ان کا ٹرانسفر ہوا اسلام آباد کے اندر، تو مجھے کہنے لگا میرے بچے چلو گے میرے ساتھ اسلام آباد؟
میں نے کہا سر کیوں نہیں چلیں گے، آپ کے ساتھ رہنے کو بڑا ہی دل کرتا ہے۔ اسلام آباد لے آئے تو یہاں آ کر میں نے ایڈمیشن لیا اور ساتھ جاب شروع کی۔ اس چیز کی جاب کیا شروع کی؟ سر وہ کمیونیکیشن سیکیورٹی اوکے ٹھیک، آفس تھا، وہاں پر کام کرتے تھے، مشینوں کا میں ماسٹر تھا، بڑی مشینیں چلاتا تھا سر۔ 1987 کے اندر ہیں جی وہ جاب مجھے اس لیے چھوڑنا پڑی کہ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شوبز کے اندر جانے کے لیے کسی این او سی کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آفس سے کوئی این او سی، کیا مطلب مجھے کسی نے کہ بتایا نہیں، فن اور فنکاری کے لیے آفس سے این او سی لینا پڑتا ہے۔ ٹیلنٹ نہیں، این او سی چاہیے۔ یس، میں نے نا سر وہ اسلم رانا صاحب تھے، زید زلفی صاحب تھے، اور بہت سارے آرٹسٹ جو اسلام آباد کے اندر تھیٹر کرتے تھے، ان کے ساتھ میری ہلکی سی اٹیچمنٹ ہوئی۔ اسلام آباد میں اسلام آباد، ابھی آپ لاہور نہیں آئے؟ جی نہیں سر، جو گاڑ ہے تھیٹر جی کا۔ سر، جی سر، تو وہاں انہوں نے ایک ڈرامہ کیا پینڈو ان ٹربل۔ پینڈو تو آپ تھے ہی، جی 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 جی، تو ٹربل سے بھی آپ گزرے ہیں، بہت ساری ٹربلوں سے میں گزرا ہوا تھا تو تسی ہیرو بن گئے۔ سر۔ ڈرامہ جو کیا نا جی، ہاں۔ تو اس ڈرامے میں ہی ریکگنائز ہوا، یعنی میری پہچان ایسی بنی کہ وہاں کے اخبار چند اخبار تھے اور لوگ اخبار ہی پڑھتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا آپ کے اندر یہ خواہش پہلے دن سے تھی؟ نہیں تھی سر، ہرگز نہیں تھی۔ تو یہ حادثاتی طور پہ حادثہ اس یوں ہوا پروفیشن میں کہ وہ اسلم رانا صاحب مجھے لے گئے وہ ڈرامے کی سینسر دکھانے کے لیے۔ زید زلفی صاحب نے مجھ سے پوچھا کیسا لگا ڈرامہ آپ کو؟ میں کہ ڈرامہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ کریکٹر تو ہے ہی نہیں جو پبلک کو بٹھا کے رکھتا ہے۔ مطلب آپ سے رائے لی تو آپ نے رائے وہ دی جو آپ کو سمجھ آئی؟ میں تو سر رسالے پڑھتا تھا، میگزین پڑھتا تھا۔ مطلب آپ جاسوس ٹائپ بندے تھے؟ ہاں جاسوس جاسوسی جی۔ تو مجھے یہ پتا تھا کہ کوئی ایک کردار، یہ جاسوسی بھی یا صرف محبت کے رسالے بھی پڑھتے تھے؟ نہیں وہ بھی سارے ہی پڑھتے تھے جو بھی اس وقت مفت مل جاتا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ کہانی میں ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو کہ بٹھائے رکھتا ہے بندے کو کہ بھئی آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے۔ باقی کہانی کے کردار بھی چل رہے تھے، وہ میں نے جیسے ہی بتایا انہوں نے کہا بھی آپ کر دیں، آپ کے جو ذہن میں آتا ہے کر دیں، ہم بندہ بٹھا دیں گے، وہ دیکھ لے گا کل سے وہ کر دیں۔ اگو سر جی وہ مجھے کیا پتا یہ بڑا خوفناک کام ہے۔ میں انٹر ہوں تو وہ اس ڈرامے کے 4 ہیرو تھے۔ یہ سٹیج ڈرامہ تھا نا؟ جی سر، جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں جب انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے رہ گئے سیں کنی دیر دی تین آوازاں دے جا رہے ہو، ناشتہ بنایا ہے؟ میں کہ سر تسی انڈا دیتا ہے؟ اس کے اوپر اتنی بڑی کلیپ اور لافٹر ہوا کہ بڑی انوسینسی میں جب وہ میں نے کہا، انہوں نے کہا انڈا میں دینا سی؟ میں کہ سر تسی لے آ کے تو دینا سی نا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلا لافٹر اور جو کلیپ تھی نا جی، اس نے آپ کے اندر آئی ڈونٹ نو وہ کیا انرجی تھی سر۔ اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع ہوا، ڈرامہ جب ختم ہوا تو تعارف ہوا۔ تعارف کے اندر جب میرا نام زید زلفی صاحب نے لیا کہ آج یہ آیا ہے اور آج پہلا دن ہے اور ہمارے ڈرامے میں شامل ہوا ہے، سر جی سٹینڈنگ کلیپ تھی پورے ہال کی۔ واہ! اور یہ نشہ ہوتا ہے بہت بڑا، اور وہ بس لگ گیا۔ اس اور سے کیا آج تک وہ نشے میں آپ چل؟ جی سر، جی سر۔ اور کیا ہوا کہ وہ آفس والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پھر انہوں نے مجھے لیٹر دے دیا سر کہ جا شاباش پتر چھٹے گا کہ پتروں نے ہی کام کر ساڈے جوگا نہیں ہے جاتا۔ واہ! وہ بڑی سپورٹ تھی سر، وہ جاب جو تھی اس سے انہوں نے مجھے گھر دیا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی؟ اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا جب انہوں نے آپ کو لیٹر دیا کہ جا پتر موجن کر؟ تکلیف تو بڑی ہوئی سر، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن شروع سے ایک بات تو بالکل میرے دماغ کے اندر تھی۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اور حافظ عثمان صاحب سے جو قرآن پڑھا تھا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اس میں تو میرے اندر وہ پوری مضبوطی تھی کہ بھئی رزق من جانب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ بڑی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یس،
ہاں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ تو نہیں خیال آیا کہ اب ہوں۔ میرے ساتھ کیا ہوگا، ذرا بھی نہیں آیا تو پھر باقاعدہ پھر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن لیا؟ میں نے اس کو ایز اے پروفیشنل لیا اور ساتھ میں نے وہ ٹائر کی پنچروں کی دکان بھی بنا لی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کیا کمبینیشن ہے، پینچر لان والا بھی تو ڈرامے کرنے والا بھی۔ اچھا نہیں، وہ ہوا یہ کہ جب میں نے اس بندے سے پوچھا نا ٹائر کا کام کرنے کے لیے، اس نے کہا بھی ٹائر کا کام ایسے نہیں آ سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا نہیں، یہ ٹائر اور پینچر والا ہی دماغ میں آپ نے کیوں آیا؟ ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ ٹائروں کا کاروبار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا وہ بڑا خوشحال ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا بھائی یہ ٹائر کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں اگر ڈرائی ٹائر آ جائے، خشک ٹائر آ جائے جو دھوپ کے اوپر پڑا رہا ہو اور آپ بیچ دیں اور وہ کہیں پھٹ جائے تو ٹائر نہیں پھٹا، آپ کا سر پھٹ گیا، اس نے آتے ہی آپ کے سر میں کچھ مار دینا۔